ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اور جو اعلان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک مومن مرد اپنے گھر میں مومنانہ شان کی زندگی کیسے گزارے، وہ اپنا کیا گفتار، کیا کردار، کیا عادات، کیا اطوار اختیار کرے کہ اپنے اہل ویال بیوی بچوں کے ساتھ اس کی زندگی ایک مومن کی زندگی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان صرف انسان رہے، یہ انسان کو انسانیت سے آراستہ پیراستہ نہیں کر سکتا، بلکہ انسان جب اسلامی طور طریقے سے اپنے آپ کو سنوارے گا تب وہ انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں قرآن پاک مختلف مقامات پر جو اسلام اور ایمان کو اختیار نہ کریں، اسلامی تعلیمات اور احکام کو نہ اپنائیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں کے مانند ہے بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ یہ۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھو، یہ اگر ایمان اور عمل صالح سے خالی ہوئے تو فإنہم یأکلون کما تأکل الانعام، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو ویسے ہی جیسے جانور کھاتا ہے، یعنی یہ کھاتے ہیں تو وہ بھی اسلام مومنانہ شان سے کھانا ان کو نصیب نہیں، کھاتے کہتے ہیں جیسے جانور کھاتے۔ 30ویں پارے کی آیت برابر ہم میں سے ہر انسان پڑھتے ہوں گے، والتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ مخلوقات میں سب سے نچلے گٹھے میں، نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے ان کو جو ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں شامل نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں انسان بنائے جو جانوروں اور حیوانوں سے الگ ایک بہترین مخلوق سمجھی جاتی ہے۔ ایک مومن اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل ویال، اہل خانہ کے ساتھ، اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا وعاشروہن بالمعروف،
تمہاری معاشرتی زندگی جو ان بچوں کے ساتھ گزرے گی، ان بچوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پہلے ہی اللہ نے پابند کر دیا کہ خیر، برکت، بھلائی، الفت، محبت، ایثار، ہمدردی، قربانی والی زندگی تمہاری اپنے بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزوں کا حکم اور آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سب سے آپ کو منع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی بڑے امن و امان، سکون اور راحت کی گزرے۔ اللہ نے حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، لیکن اب اس معاشرتی زندگی کو جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہوگی اللہ نے ان تمام چیزوں کو آپ کے اوپر حرام کرا دیا۔ چھوٹی سی مثال دو آپ لوگوں کو، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی مل کے رہو، کجسد واحد، ایک جسم کے مانند رہو۔ اب اس ہمارے اخوت ایمانی کو جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں اللہ ان تمام چیزوں کو حرام کرا دی۔ ان میں بڑی واضح مثال کیا ہے؟ سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے چغل خوروں سے۔ دو ملنے والے، الفت کرنے والے، ساتھ رہنے والے، بھائی بھائی، دوست دوست، ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ کس کے ذریعے؟ چغل خوری کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے چغل خوری کو حرام کرا دیا، فرمایا لا يدخل الجنۃ قطاۃ ولا، دنیا چلی جائے جنت میں لیکن غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا یہ جنت میں نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہمارے نقصان، ہم کو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو ہمارے اوپر حرام کرا دیا، اللہ نے ہم کو ان سے منع کر دیا۔ نمبر دو، ان تمام چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جس سے یہ زندگی ہماری پائیدار اور مضبوط اور زیادہ سے زیادہ الفت اور محبت والی زندگی بن جائے، اس کا حکم دیا ہمیں۔ اس کی مثال دی آپ لوگوں کو۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی چیز جو ہے سلام ہے، اس لیے اسلام نے ہم کو خوب کثرت سے سلام کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ دو چیزیں ذہن نشی کریں تاکہ اصل مضمون جو ہم بیان کریں وہ بات سامنے کھل کر کے آ جائے۔ ہمیں معاشرتی زندگی، اپنے اہل وعیال، بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک اچھی سے اچھی زندگی ہے جو سکون، راحت، امن و امان، الفت اور محبت سے لبریز ہو، ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اور پھر ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کر دیا جو ہماری معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہو، اور ان تمام چیزوں کو حکم دے دیا جس سے ہماری یہ معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکے۔ تو اب وہ زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ یہ تقریباً ہم نے 15 دن اکٹھا کی ہیں کتاب اللہ سنت رسول کے روشنی میں۔ ہم ان کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز یہ ہے الفت، محبت تو سبھی کو ہوتی ہے، باقی رکھنا کیسے؟ سب سے پہلی چیز ہے رفق اور نرمی۔ انسان اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل ویال کے ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ نرم، رفق اور آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہو، جو معاملہ کر سکتا ہو وہ معاملہ کرے، یعنی سختی سے اپنے آپ کو بچائے۔ پہلی چیز سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کسی آپ اپنے بیوی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، بچے سے کسی کو کوئی چیز مانگ رہے ہیں، آپ اسی کو سختی سے مانگ سکتے ہیں، پیار محبت اور نرمی سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سختی والا لہجہ چھوڑ کر کے رفق اور ملائمت کا معاملہ اختیار کرو۔ چنانچہ امام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ان اللہ عز وجل لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الخط. اے لوگو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نرم پہلو اختیار کرنے والا بناؤ. اللہ اپنے بچوں کے ساتھ اہل ویال کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا نرم گفتگو کرنے والا اپنے آپ کو بناؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ رفق اور نرمی پر جو خیر و برکت دیتا ہے وہ سختی میں اللہ نے کبھی نہیں رکھا ہے. یہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. اور پھر آپ نے فرمایا وہ بھی ذرا سنو وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا آتَاهُ الرِّزْقَ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرِمُونَ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا حُرِمُوا. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کسی گھر والے پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا اور برکتوں کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو اپنے گھر والوں کے لیے نرم بنا دیتا ہے. سب سے پہلی چیز. اور آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر نرم پہلو اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کبھی اس گھر کو خیر و برکت اور رحمتوں سے محروم نہیں کرتے. لیکن جہاں نرمی کو چھوڑ کر کے سخت پہلو اختیار کرنے لگے، سخت زبان، سخت لہجہ، سخت معاملہ اور طرح طرح سے گالی گلوچ جس گھر میں آ گیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے یحرم الخیر کلہ، ایک دو نہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رحمتوں سے اس گھر کو محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نرم رویہ اور نرم گوشہ اختیار کرنے والا بنائے. بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کتنی خیر و برکت کی چیز ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ موجم کبیر میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان اللہ عز وجل یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے نرم گوشہ اختیار کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے. اور بھائی سب سے بڑی برکت کی چیز یہ ذرا سن لو وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْأُلْفِ. جس گھر کا ذمہ دار اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک و برتاؤ اور نرم گوشہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر چلانے میں جتنی اس کی مدد کرتے ہیں سختی کا پہلو اختیار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہوا کرتی. آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھر کے اخراجات، بچوں کی تعلیم و تربیت، نیک صالح بننا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی محتاج ہیں. اور آپ کے ساتھ فرماتے ہیں وَإِنَّ وَيُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ، اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کی بے انتہا مدد کرتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ اور نرم گوشہ اختیار کرتا ہے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا جو سوائے سخت رویہ اختیار کرنے کی اور رویہ اس نے اختیار ہی نہ کیا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ ہمیشہ اپنے گھر، اپنی نوکرانی، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اب جن کی تم تربیت کرتی ہو، جن کے ساتھ تم گھر میں زندگی گزارتی ہو، عائشہ ان کے ساتھ تم نرمی کا برتاؤ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ. عائشہ یہ نصیحت میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کو خیر و برکت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر والوں میں نرمی پہلے بھیجتا ہے، برکتیں بعد میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ورنہ نبی علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تم کو بتاؤں کہ جہنم کن پر حرام ہے اور جنت کن پر واجب ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آن فرمایا کل حی لین سہل، کل حی لین سہل، کل حی لین سہل، اس انسان کے اوپر، ان لوگوں پر اللہ نے جنت کو واجب کیا ہے اور جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے جو نرم ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، اور اگر ان سے بال بچے کچھ بات کرنا چاہے تو آسان سے بچے بغیر ڈرے ہوئے اپنی بات اپنے ماں باپ کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو واجب اور جہنم کو حرام قرار دیا۔ نمبر 2، میرے بھائی، ہمیشہ ایک مومن اگر مومنانہ شان کی زندگی اپنے اہل وعیال کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرے، گھر والوں پر لعنت نہ بھیجے، لعنت۔ اب آج ہمارے بھائی یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، لیکن اپن ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دے، یہی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا غرق کر دے، یہی اصل میں کیا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں کبھی غصہ ہوگی، اللہ تجھے ایسی جگہ لے کے جائے کہ پھر دوبارہ تیری شکل دیکھنا مجھے نصیب، یہی کیا ہے میرے بھائی؟ لعنت ہم جانتے ہیں ماں یا باپ کی، اس سے پہلے درسوں میں نے بتایا 3 آدمی ایسے جن کی دعا اور بد دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس میں ایک ماں باپ ہے، اپنی اولاد پر اگر بد دعا کر دیں یا ان کے حق میں، اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں قبولیت کی ایک ساعت گھومتی رہتی ہے، اگر خدا نخواستہ اسی موقع پر ماں کی یا باپ کی نکلی ہوئی بد دعا لڑکے کو مل گئی تب تو لڑکا اور لڑکی جو ہے زندگی اس کی برباد۔ ہمیشہ لان تان، کیوں؟ یہ لان تان ایک گھریلو اور معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، اے لوگوں مومن بنو، مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی کے اوپر نہیں، اگر مومن ہے تب، مومن ایمان اور لعنت میں ٹکراؤ ہے۔ ایک مثال ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام حج میں جا رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کچھ کہا کام کرنے کے لیے، اس نے تاخیر کی، بڑا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تیرے اوپر، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے لعنت کس پر بھیج دی؟ اپنے نوکر پر، غلام پر۔ آپ سن لیجیے، انا للہ صدیق ولعان، ارے تو نے کیا غضب کیا؟ اللہ نے تجھے صدیق کا مرتبہ عطا کیا ہے، صدیق اور لعنت بھیجنا، اللہ کی قسم لعنت بھیجنے والا کبھی صدیق نہیں بن سکتا، لعنت بھیجنے والا کبھی صدیق نہیں بن سکتا۔ صدیق اکبر رو پڑے اور اسی وقت جو انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ لعنت کا کفارہ ہو جائے۔ ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، جو انسان لوگوں پر اپنے بال بچوں پر لعنت بھیج رہا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنت بھیجنے والے کو کسی مسلمان بھائی کے حق میں شفاعت کرنے کا حق نہیں دے گا، اجازت نہیں دے گا۔ تجھے حشر کے میدان میں کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں دے گے، کیوں؟ تو لعنت بھیجنے والا تھا، جس زبان سے اپنے بھائیوں اپنے بچوں پر لعنت بھیجا ہے وہ زبان سفارش کی مستحق کبھی ہو سکتی، ولا شہداء اور گواہ بھی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، ہمیشہ ہمیں اپنے معاشرتی زندگی کو ایک مومنانہ شان اگر ہم گھر میں پیدا کرنا چاہتے ہیں
تو کبھی نہ تو بچوں کو تانا دیں اور نہ کبھی اپنی بیوی کو. ارے تیرا پہلے ہی سے خاندان مجھے معلوم ہے کتنے اچھے خاندان کی تو ہے، بس کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا. اب اسی پر اس نے پلٹ دیا، تمہارے ماں باپ تمہارا خاندان کیا مجھے بھی معلوم ہے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے جا کر کے طلاق، جھگڑے، لڑائی. اسی لیے لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا. کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تان و تسلی دینے سے منع کیا ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ایک اونٹ کا معاملہ تھا. آپ نے فرمایا عائشہ اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو. بڑا غصہ آیا، سوتن کا معاملہ. بس تھوڑی سے اللہ رسول، بس آپ کو تو یہ ناٹی ہوتی جو یہودیہ ہے نا وہی آپ کو بڑی پسند. جب دیکھیں اسی کا گن کھاتے رہیں کہ اللہ. اتنا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذات برادری پر اور ان کے پستہ قد ہونے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا چوٹ کس دی. یہودیہ ناٹی کھوٹی 1.5 بالش. اللہ اتنا کہنا تھا. سنن نبی داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. اللہ کی قسم لقد قلت کلمۃ، تو نے تو ایسی بات کہہ دی اپنی ایک مسلمان بہن کو تانا دے کر کے. اللہ کی قسم اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اللہ ماذا کہتے ہو، سمندر کا پانی بھی بدبودار ہو جائے. ہمیشہ تانا تشنی سے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں، ابن حبان، حاکم وغیرہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطاعان، مومن کبھی اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، پاس پڑوس کے لوگوں پر کبھی تانا دینے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسلام نے تانا زمین کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. تانا زن نہیں ہوتا، لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا. مومنانہ شان کی زندگی گزارتا ہے. نمبر 4، بیوی کو مارنے اور زد و کوب کرنا، یہ اسلام میں مومن کی شان نہیں بتائی گئی. کیوں؟ حدیث کے اندر آیا کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کی بڑی شکایت کی، اللہ کے رسول بس کیا بتائیں، جب سے ہمارا ہاتھ اٹھنا بند ہو گیا بیویاں ہماری جو ہے بہت ہی سر پر چڑھ گئی. تو صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گوشت مالی کی اجازت دے تو، تھوڑا سا اجازت دے دے تاکہ 2 ہاتھ رکھے سیدھے ہو جائے. اللہ کے رسول نے دے دیا. موقع پا گئے اور رات اور خوب پٹائی سب لوگوں نے کیا. آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو اٹھے تو دیکھا کہ ساری گلی عورتوں سے بھری ہے. آپ نماز پڑھ کے لوٹ کے گئے تو پتا چلا عائشہ کا گھر بڑا بھرا ہوا ہے، ازواج مطہرات کے گھر عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ رسول مردوں نے بہت ظلم کیا ہمارے اوپر. کیا کیا؟ رات میں بڑی پٹائی کی، آپ نے اجازت دی تھی. نبی علیہ السلام نے بلایا اور اعلان کیا اس موقع پر، لوگوں یاد رکھو لیس ہؤلائی، یہ جنہوں نے رات میں اس طرح سے ان اللہ کی بندیوں کو مارا ہے، جس طرح سے انہوں ان کی پٹائی کی ہے، اللہ کی قسم ایسے لوگ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے. نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ اچھے انسان، اچھے شوہر اور ایک مومن مرد کی یہ شان نہیں ہے. کیوں؟ بھائی تھوڑی سی تنبیہ کی اجازت دی گئی تھی، نہ یہ کہ اتنی پٹائی کرے کہ صبح ہوتے ہی اللہ کی بندیاں سارے اپنے گھروں سے لے کر کے مسجد تک لائن لگا کے کھڑی رہے کہ یا رسول نکلیں گے تو میں اپنے شوہروں کی شکایت کروں گی کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہمارے مردوں نے ہمیں تدوقوف کیا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ اکبر کہ 23 سالہ زندگی آپ کی، کتنی؟ نبوت کی، اور نبوت کے پہلے اللہ اکبر 9 بیویاں رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادیاں رکھنے والے
جس طرح سے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی میں نبی علیہ السلام نے کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ کسی نوکرانی اور خادمہ کو بھی نہیں آپ نے مارا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ اپنی ایک بادی پر بڑے غصہ ہو گئے، اپنی بادی پر بہت غصہ ہوئے، لیکن اس کو بھی نہیں مارا، نہیں مارا۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں کی اس طرح سے بلا وجہ مار پیٹ کرنے والے ہر بات کا علاج کیا؟ زد و کوب کرنا، مارنا، لعنت بھیجنا، گالیاں دینا۔ آپ نے فرمایا لیس ہؤلائی، یہ تم میں سے اچھے انسان نہیں جنہوں نے اللہ کے بندیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے، ام سلمہ کے گھر میں آپ آئے، ام سلمہ کے گھر میں جو آپ کی مادی تھی وہ باہر نکل گئی، مسجد کے نبوی کے صحن میں کچھ بکری کے بچے کہیں سے آ گئے تھے، وہ لڑکی آپ کی نوکرانی تھی، بکری کے بچیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ نبی علیہ السلام کو ضرورت پڑی، یا فلانتو، آپ نے آواز لگایا یا فلانتو، لیکن نہیں آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے گھر کا پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو آپ کی نوکرانی مسجد نبوی کے صحن میں بکری کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور پھر اتنی دور تھی کہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ ڈاٹا اللہ کے بندی، رسول اللہ کب سے پکار رہے، تم مستی کرتی پہنچتی نہیں۔ وہ بیچاری دوڑی ہوئی آئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے اپنا مسواک لیا۔ کیا لیا بھائی؟ کیا لیا؟ ہاں، مسواک لیا اور اس کو زور سے مارنا چاہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑے اوپر تک تو اپنا دس مبارک لے گئی کہ اس کو مارے، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا مسواک رکھ دیا اور فرمایا کیا؟ لولا القبض لاوجعتک بهذا السواد، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اگر قیامت کے دن حساب کتاب کا بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو اسی مسواک سے آج میں تیری پٹائی کرتا، لیکن میں اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تجھے مار دوں اور تیرے جرم سے زیادہ سزا مل گئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بدلہ دینا پڑے گا۔ آج رضی اللہ عنہ کہتے ساری زندگی کسی عورت، کسی خادم، کسی نوکرانی کو آپ نے مارا نہیں، ایک مرتبہ میں نے کہا آپ نے مارنا چاہا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ یہی چیز ہمارے اندر بھی پیدا کر دے گا۔ نمبر 5، ایک خوشگوار ماحول گھریلو زندگی میں، ایک خوشگوار زندگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ جہاں نفرت پیدا ہوگی تو کبھی گھر سکون والا گھر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اے لوگوں یاد رکھنا کوئی مومن مرد اگر ایمان والا ہے تو اپنی مومنہ بیوی سے کبھی نفرت نہیں کرتا۔ اب ان بھائیوں کا کیا انجام ہوگا؟ ان کے ایمان، آپ نے کیا فرمایا؟ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان سخط من کرہ منها خلقا رضی منها آخر، ایک مومن مرد اپنی بیوی کی کسی غلطی اپنی بیوی کے غلطی کی بنا پر نفرت نہیں کرتا۔ مومن ایک مومنانہ شان میں اگر اپنی بیوی کی کسی غلطی کو دیکھتا ہے، کوئی عیب اس میں پاتا ہے تو اس عیب کو چھوڑ کر کے اس کی خوبیوں پر فوراً نگاہ رکھتا ہے۔ ٹھیک، ایک عیب ہے لیکن 10 خوبیاں بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ان 10 خوبیوں کو سامنے رکھتا ہے، ایک عیب کی بنا پر عورت سے نفرت نہیں کرتا۔ ان بھائیوں کا کیا انجام ہوگا جو کہتے ہیں بس کیا بتائیں، تمہاری تو ایسی منحوس شکل ہے کہ سامنے آواز آ جاتی ہو تو منہ بھی ہماری ہے نا۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایک نہیں ہزار ملیں گے، یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ اس کا مطلب کہ دل ایمان سے، کیوں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مومن
کسی غلطی کی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی بیوی سے کبھی نفرت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 6 اہل و عیال کے لیے اخلاق، گفتار، کردار کو اچھا سے اچھا بنایا جائے. باہر کمپنی والے سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنائے اپنے آپ کو. باہر دوستوں کے لیے تو بہت لوگ اچھے، چور بھی چور کا بڑا اچھا ساتھی رہتا ہے. سارے پاکٹ مار بڑی دوستی کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بن جاؤ. گھر والوں گھر میں داخل ہو تو غصے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں، گالی گلوچ، توڑ پھوڑ، ساری چیزیں. اور وہی باہر نکل جائے تو باہر والے کہتے ہیں بھائی بڑا نیک بااخلاق انسان ہے. آپ نے ساتھ میں خبردار حدیث سنو. آپ نے ساتھ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ رسول فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اے لوگوں تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے سب سے اچھے. گھر والے عربی کا مقولہ ہے اہل البیت ادری بما فی. گھر میں کیا ہے گھر والے ہی زیادہ جانتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک انسان کتنا اچھا کتنا برا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ اس کی خوبیوں برائیوں کو اس کی بیوی جانتی ہے. کیوں؟ دل میں ہزار مسئلے کھڑے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ. جتنا جو زیادہ قریب رہے گا اتنا ہی وہ آپ کے حالات کو زیادہ جانتا ہے. اسی لیے ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے. ایک کیس ان کے سامنے آیا، مدعی مدعا علیہ. مدعی نے کہا کہ ہمارے فیصلہ کیجیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گواہ نہ ہو. چلا گیا، 2 آدمی کو پکڑ کے لایا، علامدار داڑھیاں، دیندار. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی تم ان کی گواہی دو گے؟ ہاں. حل صاحبت معه، کبھی تم ان کے ساتھ رہ چکے ہو؟ ساتھی کے حالات کو بہتر جانتا ہے. کہا نہیں. کہا حل جاورت معه، چلو مہینے کبھی اس کے پڑوس میں تھے؟ کہا نہیں. کہا حل سافرت معه، کبھی اس کے ساتھ سفر میں تھے؟ کہا نہیں. کہا حل عاملت معه، کبھی اس کے ساتھ تو نے لین دین کا معاملہ کیا؟ کہا نہیں. کہا پھر گواہی کیسے دے گا؟ معلوم پڑتا ہے تم نے اس کی شکل دیکھ لی، دیندار کی نظر آ رہا ہے تو اس کو سچا سمجھ رہا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. جب تک آدمی کسی کے ساتھ نہ ہو، معاملہ نہ کرے، مصاحبت اختیار نہ کرے، پڑوس میں نہ رہے، تب تک اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے زوجین میں میاں بیوی ان دونوں کے بارے میں ہے کہ ہر ایک ان میں سے دوسرے کے حالات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اب جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوگا وہ دنیا میں سب کے لیے اچھا، اور انشاءاللہ اوپر والے کے ہاں بھی اچھا ہوگا. لیکن نیچے والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا تب. آپ نے ساتھ فرمایا ہے عائشہ یہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو کہ خیرکم خیرکم لأہلہ. باہر تم کیسے رہتے ہو؟ دوست کہتا ہے بڑا اچھا ہمارا دوست ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. پھر آپ سن لو وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم تمام لوگوں میں سب سے اچھا اپنی بیویوں کے لیے ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ. یہ امام ترمذی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. آپ نے ساتھ اے لوگوں تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں. اگر یہ دونوں خوبیاں نہیں ہیں تو صرف روزے نماز سے پورا مسلمان نہیں ہوگا.
ان من اکبر المؤمنین ایمانا، تم میں سب اس وقت آدمی قابل ایمان والا بنے گا جب اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْتَفَهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الفت و محبت اور نرم رویہ اختیار کرنے والا۔ جب تک اپنے بیوی بچوں پر کوئی مہربان نہ ہو تب تک انسان مومن نہیں بن سکتا۔ نمبر 7، آج ایک مومن اپنی ازدواجی زندگی کو جو برباد کرتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ بدگمانی اور بدظنی، ایک دوسرے کو پر اعتماد نہ ہو۔ شوہر باہر سے آئے، بیوی اچھے کپڑے بھی پہن لے، میں نہیں تھا تم نے اچھے کپڑے کیوں پہنے؟ نہیں، آج یہ ساری بگاڑ ہو رہے معاشرے کے اندر۔ اگر بیوی بیچاری ہوا خوری کے لیے لائٹ نہ ہو، کھڑکی کھول دے اور کچن کے سامنے طرح کھڑی ہو جائے، سامنے بھی کوئی کھڑکی کھلی رہے، ایسے بھی بدبخت انسان ہیں کہ وہ گھر میں آئیں گے تو سارا نظرہ سارا بخار کس پر اتار لیا؟ بیوی پر۔ کیوں؟ ایک کھڑکی کھلی کیوں؟ یہ سب ہو رہا ہے، کھڑکی کھلی کیوں؟ یہ کپڑے نو اللہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے یہاں تک بدگمانی سے زندگی برباد کر رہا ہے انسان کہ میں گیا تو عورت کے جوتیاں یہاں میرے بھائی، اور آیا تو یہاں نہیں وہاں اتری، اس کا مطلب کہیں باہر گئی تھی۔ آج یہ تو نہیں، آپ کبھی محکمہ شریعہ کورٹ میں چلے گئے اور قاضی جب طلاق کے مسائل اسباب پوچھتا ہے اور دیار کے اسباب لکھواتا ہے تو کتنے لوگ یہی سو لکھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس عورت اپنی بیوی پر ایمان ہے، یقین نہیں ہے، ہمیں شک ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ بس میں نے دیکھا، میں گیا تو جوتے یہاں تھے اور آیا تو جوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اس میں اے لوگوں کیوں حرام کام اپناتے ہو؟ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگوں بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، تو بدگمانی سب سے بدترین جھوٹ ہے، اور جھوٹ انسان کو جنت سے محروم کرنے والی، جنت سے قریب کرنے والی ہے۔ اب آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اور اگر وہی عورت کھڑی ہو جائے اور قاضی کے سامنے چلی جائے، صاحب یہ ہمارے شوہر ہیں، یہ ہمارے اوپر شک کرتے ہیں، اور قاضی کہے ٹھیک ہے 4 گواہ پیش کرو ورنہ 80 کوڑے تمہارے اوپر مارے جائیں گے، پھر کیا حاصل ہوگا میاں کا؟ 80 کوڑے جلاد بیٹھا برسائے گا پیٹھ پر، پھر آئندہ شخص صبح پر ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائی صرف بدگمانی کی بنا پر اپنے گھر کو کیوں اجاڑتے ہو، کیوں برباد کرتے ہو؟ اور پھر اور بتائیں، ذرا سوچو، اگر جس عورت پر، جس بیوی پر بلا وجہ آپ اس طرح سے بدگمانی کر رہے ہیں، اس سے پیدا ہوئے بچے بچیاں ذرا آپ کی آواز کو سن لیں گے تو کیا زندگی بھر ماں کی کیا عزت رہ جائے گی، یا بچوں کے نگاہ میں آپ کی کیا ویلو رہے گی؟ اسی لیے قرآن پاک نے بہت سختی کے ساتھ بدگمانی سے منع کیا ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے۔ آج ایک دو نہیں، میں کہتا ہوں کبھی بھی محکمہ شرعیہ میں جا کر کے آپ کو بیٹھ جائیں، ہزاروں کیس آپ کے سامنے صرف آئے کہ نکاح طلاق کے کیا ہے، حقیقت کچھ نہیں، سارا معاملہ کس پر ہے؟ بدگمانی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بدگمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بدگمانی سے بچائے۔ نمبر 8 اور کیا میرے بھائی، ایک صحابی، حدیث بڑی طویل ہے، قسم کھا لیے میں تو رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ کیا کرتا رہوں گا؟ تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ اللہ سے میں خبردار، یہ میری سنت نہیں ہے، میری سنت ہے میں نکاح کرتا ہوں، بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، ہمارے جسم سوتا بھی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟
ایک صحابی مسجد ہی کو پکڑ لیے تھے، شادی کے بعد ابھی پتا ہی نہیں کہ بیوی کا کمرہ کہاں ہے، بڑے نیک تھے، باپ نے جا کے شکایت کر اللہ رسول اللہ بیٹے کو کہتے اتنی عبادت نہ کرے، شادی کر کے رکھ دی، بہو اکیلے گھر میں رہتی، اللہ کا بندہ مسجد سے فرصت ہی نہیں پاتا، رات بھر تہجد پڑھتا اور دن میں کیا کرتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، ذرا پابندی لگائیں، اتنی عبادت نہ کرے، بلکہ بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اللہ رسول نے ان پر بھی پابندی لگائی، ہاں ان پر بھی پابندی لگائی۔ اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اجازت نہیں دی کہ رات رات بھر آپ نماز پڑھتے رہ جائے اور بال بچے گھر میں تنہا رہے، وہ اسلام کہاں یہ پسند کرے گا رات بھر آپ باہر دوستوں کے ساتھ گھومیں، بال بچے آپ کے گھر میں رہ جائیں۔ عبادت کی اجازت نہیں ہے، گھومنے کی اور سیر سپاٹے کی اجازت کہاں سے آپ کو مل جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد قصہ گوئی تماشا بینی سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف مسافر بات کرے یا شوہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات کرے، اس کے علاوہ یا کوئی دین کا معاملہ ہو دینی گفتگو کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں پھر یہ رات رات بھر کمرہ بیوی الگ کمرے میں، بچہ دوسرے کمرے میں، اور مسٹر جو ہے تالا لگا کر کے انٹرنیٹ میں بھڑے ہوئے ہیں، کیا اثر ہوگا؟ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے؟ اب بیوی کی شکایت نہیں ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا، اور پھر کمپنی والا کیا کہے گا، نیت باتیں آفس میں تو سوتے رہتے ہو، کیوں؟ ساری رات تو انٹرنیٹ پہ لگا ہوا تھا، سمجھ گئے نا؟ نہ بیوی کا حق ادا کیا، نہ بچوں کا حق ادا کیا، اور نیند پوری نہیں ہوگی، اب آفس میں جائے گا تو بیٹھے بیٹھے وہ سوئے گا۔ کمپنی والوں کے ساتھ خیانت، معصوم بچوں کے ساتھ ظلم، بیوی کی حق تلفی، اس کے باوجود انسان مومن بنا ہوا ہے۔ میرے بھائی، جب رات رات بھر تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو انٹرنیٹ اور ٹی وی اور کسی اور پر بیٹھنے کی کہاں اجازت کسی کو ہو سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں نے ہمارے اندر جو نفاق، شقاق، اختلاف پیدا کیا ہے۔ میاں بیوی کو جو لڑائیاں ہیں، گھر میں جو اختلاف ہے، اس کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سوچو، عبادت سے اللہ کے رسول نے روکا، لیکن آج شیطان نے ہمیں اپنی عبادت میں ایسا مشغول کر رکھا کہ سارے حقوق بچوں اور بیوی کے ختم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ من نجا، مومن کو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مومن 3 کام کرے گا تبھی اس کو نجات ملے گی۔ اللہ ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اگر اے عقبہ تم نجات چاہتے ہو جہنم سے اور عذاب قبر سے، اور قیامت کے دن جنت چاہتے ہو، تو سب سے پہلے املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، اپنے بیوی بچوں کو تو کافی سمجھ، اب سمجھ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ، باہر گھومنا ٹہلنا، بیوی بچوں کے حقوق کو ختم کر کے اس کو چھوڑ تو اور اپنے گھر میں زندگی گزار، بچوں کو اور بیوی کو وقت دے، اپنے گھر میں تو رہے۔ اور نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، نجات چاہتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ زیادہ اپنے گھر میں وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 9، سارا بگاڑ ہمارے یہاں، ایک ہمارے گھر کا جو ماحول بگڑا، ہمارے گھر کا جو ماحول بگڑا، اور جو ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوئے، ازدواجی زندگی میں جو کیڑے پڑ گئے، اور نفاق، شقاق، جھگڑے، لڑائی کے لوگ شکار بن گئے، اور غصہ آئے تو طلاق طلاق طلاق، یہی نا؟ اور اس سے بھی اگر ایمرجنسی ہے بھائی، طلاق طلاق تو کئی 3 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ ایمرجنسیاں، جہاں ہم نے تم کو 3 طلاق دیا، ہاں یہ ایمرجنسی اس کی ہے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو مولوی صاحب کے پاس آیا، اب دونوں گلے مل کے روتے ہیں، میں تم کو بہت چاہتا ہوں اور تو بھی ہم کو چاہتی ہے، لیکن شیطان نے غصہ دلایا، طلاق دے دیا۔ اب چلو مولوی صاحب کے پاس کوئی راستہ، شیطان نے راستہ بگاڑ دیا تو مولوی اب راستہ نہیں بنا سکتا۔
یاد رکھنا یہ سارا بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ غصے سے. کس سے؟ غصہ. اسی لیے ایک مومن اگر اپنے گھریلو زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو خوشگوار ایمان والی زندگی چاہتا ہے اور مومن بن کر کے رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے غصے پر وہ قابو پائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ اذنی مجھے ذرا کچھ وصیت کریں. اور ترمذی کی روایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ اذنی ولا تکثر علیہ ذرا نصیحت تو کریں لیکن زیادہ نہیں بس بہت مختصر ہونی چاہیے. نصیحت بھی ہو تو اس کے پسند کی ہو. اذنی ولا تکثر علیہ آپ نصیحت کریں لیکن مختصر ہو بڑی نہیں ہونی چاہیے. عارف میں لا تغضب اگر چاہتے ہو کہ ایسی نصیحت کروں جو بالکل مختصر ہو تو لا تغضب خبردار کبھی غصے سے کام نہ لینا. غصہ آئے تو غصے کو پی جانا. آج نکاح طلاق اور ازدواجی زندگی میں اور ہم تو یہ کہتے ہیں ساس اور بہو میں بیٹے اور باپ میں بہن اور بہنوئی میں آج بہت سارا اختلاف اور جھگڑے لڑائیوں کی بنیاد جو ہے وہ صرف جذباتی غصہ ہے. انسان کو جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوچتا ہے بس غصے میں آگے کر ڈالا ورنہ کبھی اس کا ارادہ. اب غصہ آتا ہے تو دیکھو گے لگ آدمی پستول لے کے جاتا ہے بڑے بھائی ہی اڑا دیتا ہے. ہفتے بند رکھتا رہتا ہے ظالم ہاسپٹل کے اندر. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے بھائی؟ غصہ. آج میں لا تغضب خبردار غصہ نہیں کرنا. حضرت ایک صحابی ہے کہنے کہ یا رسول اللہ اس نے مجھ کو وصیت کرے. آج میں لا تغضب چلا گیا. پھر دوبارہ آیا ادھر سے. پھر سوچا کہ اللہ رسول اللہ بھول گئے ہوں گے. پھر دوبارہ کیوں؟ ہماری ماں بھی منع کرتی تھی غصہ نہیں ہو رہا تو اللہ رسول نے نصیحت کی تو کون سے بہت بڑی کی. کوئی بڑی نصیحت جو نبی کے سایہ میں شامل ہوتی. پھر پلٹ کر کیا یا رسول اللہ اس نے آپ کچھ وصیت کریں. آج فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرتا. پھر پلٹ کر کے آج لا تغضب کہتا ہے میں جتنی مرتبہ آیا اللہ رسول نصیحت کریں آپ نے ہم کو ایک ہی نصیحت کی غصہ نہ کرنا. کہتی ہے جب بار بار اللہ رسول نے غصے سے روکا تو میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ غصہ ہے کوئی بڑی خطرناک چیز. اسی لیے اللہ رسول ہمیں بار بار وصیت کرے. کہتا اللہ کی قسم اسی وقت سے میں اٹھا اور زندگی میں تجربہ کرنا شروع کیا کہ آخر اللہ کے رسول نے بار بار ہمیں غصے ہی سے کیوں منع کیا. فوجدت الشر كلها في الغضب. تو صحابہ رسول کہتے ہیں لوگوں سن لو اللہ کی قسم میں نے سال تجربہ کیا کہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ نے غصے میں رکھی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں غصے سے بار بار منع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص دوڑا ہوا آیا یا رسول اللہ ما یبعدنی من غضب اللہ. ہمیں تو اللہ کے غضب سے بڑا ڈر لگتا ہے تو کوئی ایسا عمل ہم کو بتائیں کہ جس عمل کے کرنے سے ہم غضب الہی سے بچ جائیں. عارفنا اگر تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے تو لا تغضب تو کسی پر غضب غصہ نہ کر. اللہ تعالیٰ تو اگر لوگوں کے ساتھ غصہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ کبھی غصہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو غصے سے بچائے. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کے ذریعے میں جنت میں پہنچ جاؤں. آن فرمایا لا تغضب لا تغضب غصہ نہیں کرنا وَلَكَ الْجَنَّةُ. اگر غصہ نہیں کرو گے تو تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو غصے سے بچائے. بھائی سارے مفاسد گھروں میں جو پیدا ہو رہے ہیں مومنوں کی زندگی گھریلو زندگی میں غیروں کی زندگی بن جاتی ہے صرف برابر کی مومن اپنے بال بچوں کے ساتھ غصے سے کام لیتا ہے اور غصے پر قابو نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 10 کوئی لکھ رہا ہے یاد کر رہے ہیں نا. نمبر 10 بھائی بہت بڑی چیز ہے. ذرا اللہ تعالیٰ باہر سے آئے کہ حضرت منہ اتنا بڑا پھولا ہوگا
کہتے ہیں بالکل بیلون بنا ہوا. کیا بات ہے, بس بات نہ کرو. بیوی کیا کرے گی بیچاری, بچہ آیا چلو بھاگو یہاں سے. کیا بات ہے بھائی, بڑا ٹینشن ہے آج کل. کیا ہے ہمیں, ان کو بڑا ٹینشن ہو گیا. کیا ہے, کاروبار, کہیں بچوں کی فیس, کہیں بچوں کی تعلیم, کہیں اس کا بہت ساری چیزیں. انسان اسی ٹینشن میں پھنسا ہوا. یہ ٹینشن کیوں لیتا ہے بھائی؟ ٹینشن آپ کا کسی اور سے ہو اور غصہ نکالے خدمت گزار بیوی اور معصوم بچوں کے اوپر, ساری بنائیں ان کے اوپر آئیں, تو ٹینشن کا کیا علاج ہے؟ وہ بھی درست میں بڑی پیاری چیز ہے بھائی. کبھی کوئی ٹینشن نہیں رہے گا اگر اس حدیث پر عمل کرنے لگے تب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اے مومنو ان المؤونۃ تأتی من اللہ علی قدر المؤونہ وان الصبر لیأتی من اللہ علی قدر المصیبہ. بڑی پیاری روایت ہے, سارا ٹینشن انسان کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اے لوگوں خبردار, ان المؤونۃ تأتی من اللہ علی قدر المؤونہ. بچے زیادہ ہو جائے, مہنگائی بڑھ جائے, مکان کا کرایہ بڑھ جائے, پٹرول کا پیسہ, پٹرول کی قیمت بڑھ جائے, اب 24 گھنٹے ٹینشن میں رہنا تو بچوں پر اپنا نزلہ نہیں اتارنا. کیوں؟ اللہ اکبر. ان المؤونۃ تأتی من اللہ علی قدر المؤونہ. جتنے تمہارے اخراجات بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہارے رزق کا انتظام بھی اسی حساب سے کر دیتا ہے. ساری مشکلات حل ہیں. اور اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں بھائی, ابھی میں نے درس میں دیا. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے اگر کہیں 30 سال 40 سال قبل انہوں نے اپنے وطن میں 2000 کلومیٹر کا سفر بھی ٹرین سے کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے 10-20 دن روپے میں کر ڈالا. کیا خیال ہے بھائی؟ آمدنی کتنی رہی ہوگی, بڑی تنخواہ رہی ہوگی تو 50 روپے, ٹھیک ہے نا, 50 روپے پاتے رہے. کیوں؟ اس وقت کرایہ کتنا دینا پڑتا تھا, صرف 10. اور اب اس زندگی میں جہاں 10 کا کرایہ دیتے تھے, ممکن ہے 1000 میں بھی وہ سفر طے نہ ہو رہا ہو. تو آج یہ وہی اگر کماتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 10,000 کا انتظام کیا ہوگا. کیا کہہ رہے آپ کا؟ ہر آدمی تجربہ کرے, ہر آدمی تجربہ کرے. آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں بچے زیادہ ہونے لگے, رشتے دار زیادہ بڑھنے لگے, کوئی بہن بیوہ ہو کے گھر بیٹھ جائے اور کوئی بھائی کا انتقال ہو جائے, بھتیجوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر آ جائے, تو کبھی یہ نہ کہنا آ گئی ہمارے اوپر اب مصیبت. یہی کہتے ہیں نا, تو بڑے مشکل میں پھنس گیا. کبھی یہ نہیں سوچنا. کیوں؟ اگر تمہاری ذمہ داری بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرماتے ہیں, ان المؤونۃ تأتی من اللہ علی قدر المؤونہ. آدمی کی ذمہ داری جتنی بڑھتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو خرچہ بھی دیتا ہے, اس کے رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے. اور چھوٹی سی مثال تھی, آج بڑا کیا کہتے بڑا ترقی یافتہ دور ہے نا. آپ کے والد کیا کیے ہوں گے, ماشاء اللہ ماں بھی رہی ہوگی, نہ ماں کو کبھی ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت, نہ ماں کو کبھی جانے کی ضرورت, شاید یہ قبرستان تک پہنچ گئے ہوں گے, کبھی پیراڈول کھانے کی نوبت بھی نہیں آئی ہوگی ماشاء اللہ. اور گھر میں بچے کتنے, 8-9 بچے ہوں گے تو 2 بیٹیاں ہوگی ماشاء اللہ, 10 بچے. کیا خیال ہے آپ کو؟ انہوں نے لکھایا بھی, پڑھایا بھی, سب کچھ. نہ کبھی بھوکے سوئے, نہ کبھی پڑھانا سوئے, نہ کبھی چلے, نہ کبھی مٹی میں رہے, زمین پر لیٹے. الحمدللہ عزت اور شرافت کی زندگی گزارے. اور تھے کیا بیچارے, کسان آدمی. کیا تھے, کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. جب پوچھا جائے کتنا تو کہتے تھے 5-20. اگر یعنی اتنے بیچارے بھولے بھالے تھے, 100 نہیں جانتے تھے کہ کیا کہتے تھے, 40 ہے تو 40 نہیں بلکہ کیا 2-20. کیا کہتے
100 ہے تو 100 نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے وہ بھائی 5 اللہ اکبر. اب بڑکنے تھے لیکن الحمدللہ ان کی جہالت پر بھی اللہ نے انہیں رزق دیا, 10 تک بچوں کی پرورش کی اور دعائیں کی ان کی برکت سے آج اس منزل تک آپ پہنچ رہے ہیں. لیکن آج نہیں, 2 سے آگے بڑھ جائیں گے تو خرچہ کہاں سے, کیا خیال ہے؟ پتا یہ چلا بغیر بینک سے لون لیے مکان بھی نہیں بنا پا رہا ہے ظالم. جیسے اللہ تعالیٰ سے تم نے توقع رکھی, معلوم پڑا تم کھلانے والے ہو, تم انتظام کرنے والے ہو, اسی لیے 2 بچے رہتے ہوئے بھی ماں باپ دونوں پریشان. باپ بیچارہ دن بھر ڈیوٹی کرے اور بیوی سوچتی ہے بچوں کی فیس بڑھ گئی ہے تو شوہر کے تنخواہ سے کام نہیں چلے گا, اس لیے چلو ہم بھی گھر میں کچھ ٹیوشن کریں. وہ بیچاری الگ سے پریشان, اور ادھر اکیلے باپ نے 10 بچوں کو لکھایا پڑھایا تربیت کی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ. معاملہ یہ تھا آپ نے ساتھ رزق آتا ہے تمہارے ضرورت کے مطابق, اگر کم ضرورت ہے تو کم آتا ہے اور زیادہ ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے. الحمدللہ اس حدیث کے مطابق یقین تھا تو اللہ نے ساری ضرورتیں ان کی پوری کی. دنیا سے چلے گئے, کسی کا قرضہ بھی ذمہ نہیں. اور آج ہم سب سے ہم اتنے کر دے کہ اگر کہیں ملک الموت آ گئے تو پتا چلا کہ بینک والوں نے گھر بھی قبضہ کر لیا. کیوں بھائی؟ اتنا بینک سے لون لیا تھا. میرے بھائی اس لیے ٹینشن والا جو چکر آپ کا ہے یہ ہم نے اپنے سے مول لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوتا بھروسہ تو شاید یہ پریشانیاں ہم کو نہ آتی. اللہ تعالیٰ سب کو توکل کی نصیب فرمائے. نمبر 11, خسارے سے بچیں. مومن کی شان ہے کہ خود بھی خسارے سے بچے اور اپنی اولاد اور اہل ویال کو بھی خسارے سے بچائے. وہ کیا ہے خسارہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو خبردار, تمہارا مال, تمہاری اولاد, تمہارے کاروبار کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, شریعت کی پابندی اور دین پر چلنے میں کبھی تمہارے اولاد تمہارے مال رکاوٹ نہ بن جائے. کیوں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور مال اور اولاد میں پھنس کر کے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دیا وہ انسان بڑے خسارے میں. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے من حیث مومن ہونے کے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں, بیوی کو جہنم سے بچانا اور اولاد کو جہنم سے بچانا, یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے. لیکن آج ہم سب کچھ سوچتے ہیں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے مسلمان آج بینک میں اپنے بچوں کا اکاؤنٹ کھولتا ہے. پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے بیٹی کے نام کا اکاؤنٹ کھولتا ہے. کیوں؟ بھائی تھوڑا جمع کرتے رہیں گے, جب تعلیم کے لائق ہوں گے تو ہمیں خرچے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بچی بڑی ہوگی تو شادی میں وہ کام آئے گا. اور کیا آئے گا؟ 10,000 جمع کیا تو 30,000 ہم کو مل جائے گا. یہی طریقہ بنائے رکھا ہے نا. یعنی اتنی فکر ہے, لیکن جہنم سے بچانے کی کتنی فکر اولاد کو وہ سوچو. آپ کی ذمہ داری ہے, کھلانے پلانے سے کہیں بڑی ذمہ داری ہے, بینک بیلنس کرنے سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو جہنم سے بچائے, خود اپنے آپ کو جہنم سے بچے. اگر مومن شوہر ہے اور مومن باپ ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے اندر یہ ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم اپنی اس ذمہ داری کو جو 11 نمبر میں بتا رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں, لاپرواہی کرے اور قیامت کے دن بڑا خسارہ اٹھانا پڑے. یہ سورہ زمر آیت نمبر 15 اور 16 جانے کے بعد ذرا ان کو دیکھیے گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اے نبی ان سے کہہ دیں سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟
میں وہ ہے جس نے قیامت کے دن اپنے اور اپنی معصوم اولاد کو خسارے میں، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اپنی بیوی بچوں کو خود بھی خسارہ اٹھائے جہنم میں جائے اور اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے جائے. اور کتنا خسارہ ہو بھی سنو، الا ذالک هو الخسران المبین. اے لوگوں، یہی سب سے بڑا کھلا ہوا خسارہ ہے کہ قیامت کے دن انسان خود بھی جائے جہنم میں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے جائے. اور جہنم میں جانے کے بعد کون سی جہنم؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اس ظالم باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بربادی کیا، ظالم خود بھی جہنم میں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے گیا. پھر لہم من فوقہم ظلل، جہنم میں جہاں کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرماتے جہنم کے آگ کی چھت اس کے